بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا تورہ امتیاز تھا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ تو آپ نے حکم میں خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چاروائی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر نبی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیوں اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، قوم ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں، پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ ایک غریب مفلس انسان بلاخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمائیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا، اے اللہ، تم پر چن لیا اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشاندہی یہ ہے۔ اس کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا، اور یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل کے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظامی ملک کی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم مالکہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی؟ ہم سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اپنے مال میں وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اللہ تو پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ اللہ تم جن پر چن لیا اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پارہ 2 سورۃ بقرہ۔ درس ہدایت۔ اس واقعے سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی
نوازش کی کوئی حد نہیں ہے، وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سینکڑوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو، حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے، یا تو دبگر تھے جو چمڑا کود بات دے کر اپنی روزی حاصل کرتے تھے، یا بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے، مگر لمحہ بار اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ نمبر 2، اس واقعے سے اور قرآن مجید کی عبادت سے معلوم ہوا کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلند تر ہے، واللہ تعالی علم۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی قرآنی واقعات اور جبایت کا بہترین گلدستہ کہ اگلا جو موضوع ہوگا وہ ہمارا حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔